دور نبوت کے بعد پھر کیا ہوا ہے؟ یوں سمجھیے کہ 14 صدیاں بیتی ہیں، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہو گیا، 1522 ہجری ہے، 1411 برس مزید گزر چکے ہیں۔ اس میں امت کون سی وادی میں ہے، کس جگہ رہی، کہاں چلی، کہاں سے کوئی عروج آیا، کوئی زوال آیا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں اس پوری داستان کو، جسے ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ اس حدیث کی ایک روایت تو وہ ہے کہ جو زیادہ مستند ہے اس اعتبار سے کہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حدیث ہم نے بہت عام کی ہے، شائع کی ہے۔ لیکن آج میں ذرا وہی مضمون جو ذرا نسبتاً ایک تفصیلی حدیث میں آیا ہے، سند کے اعتبار سے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنی کہ وہ نعمان ابن بشیر والی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن تفاصیل اس میں زیادہ ہیں۔ اس حدیث کو امام شاطبی نے نقل کیا موافقات میں، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت میں اسے نقل کیا ہے، اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اپنی کتاب تجدید و احیاء الدین میں اس کو شامل کیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، سنیے۔ ان اول دینکم نبوۃ و رحمہ، مسلمانوں تمہارے اس دین کا جو پہلا دور ہے وہ نبوت اور رحمت ہے، یعنی میں خود موجود ہوں بنفس نفیس تمہارے مابین، نبوت موجود ہے تمہارے مابین، اور میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ان اول دینکم نبوۃ و رحمہ وتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ جل جلالہ، اور یہ رہے گی نبوت و رحمت تمہارے مابین جب تک کہ اللہ چاہے گی کہ وہ رہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت آئے گی علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع جل جلالہ، پھر جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا کاٹ کھانے والی ملوکیت، بادشاہت، جو کہ لوگوں کو کاٹ کھائے گی، ظالم ہوگی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع جل جلالہ، وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا جبریتا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، مجبوری والی ملوکیت۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ جل جلالہ، تو وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تعمل فی الناس بسنت النبی، پھر اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ سارے معاملات لوگوں کے مابین کیے جائیں گے۔ وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنی گردن زمین میں ٹکا دے گا، یعنی اسلام کی ساری برکات، اسلام کی سعادتیں جو ہیں روئے ارضی ڈھانپ لیں گی۔ یرضی عنہا ساکن السماء و ساکن الارض، آسمانوں والے بھی راضی ہوں گے اس نظام سے جو دنیا میں اس وقت قائم ہوگا، اور زمین والے بھی سب کے سب راضی ہوں گے۔ لا تدع السماء من قطر الا صبته مدرارا، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا بلکہ اسے زمین پر برسا دے گا موسلا دھار بارش کی شکل میں۔ ولا تدع الارض من نباتها وبرکاتها شيئا الا اخرجته، اور زمین بھی اپنی برکتوں اور اپنی پیداوار، اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں مگر یہ کہ نکال کے باہر کر دے گی۔ زمین سے ساری برکات جو ہیں امنڈ آئیں گی، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آسمان والے بھی راضی ہوں گے، زمین والے بھی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی کے مطابق، سنت کے مطابق جو ہے سارے معاملات طے ہو رہے ہوں گے۔ یہ دور بھی آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ جب دوبارہ یہ دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو یہ آفاقی ہوگا، عالمگیر ہوگا، کل روئے ارضی پر محیط ہوگا۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی کہ جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے، تمام مشارق تمام مغارب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اور ابھی آپ نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں لکھ دیا تھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، میرے صالح بندے بالآخر اس زمین کے وارث ہوں گے، کل زمین کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسی کو حدیث ہمارے سامنے لا رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے حضرت مقداد بن اسود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسند احمد بن حنبل کی ہے، لا يبقى على ظاہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ تو یہ آفاقیت، یہ عالمگیریت، اس کو میں کہوں گا گلوبلائزیشن، جس کے اوپر بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت، جنوا شہر جو ہے اٹلی کا، یہ گلوبلائزیشن جو ہو رہی ہے یہ کیپٹلزم کی گلوبلائزیشن ہے، لیکن خلافت علی منہاج النبوہ کی گلوبلائزیشن ہوگی جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔